ہماری ایک درخواست ہے، نواز شریف کو کم از کم کچھ ایام کے لیے اٹک جیل میں رکھے، خان کے پڑوس میں نہ لائیں، خان کے پڑوس میں نہ لائیں، کیونکہ جو جیل اڈیالہ جیل، خان صاحب نے تو کل بیان دے دیا کہ جب میرے ورکر سیلوں میں ہیں تو مجھے A-B کلاس نہیں چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ میں ایک کاز کے لیے فائٹ کر رہا ہوں، کسی جیل میں سہولیات کے لیے نہیں، اور انہوں نے انکار کر دیا۔ جو عدالت نے ان کو سہولیات دینے کا آرڈر کیا، انہوں نے کہا مجھے نہیں درکار ہے۔ نواز شریف آئیں گے، انہوں نے 55 ایام تک خان صاحب کو ٹوٹل 5 اگست سے جو ہیں وہ گرفتار ہیں، اٹک جیل میں رکھا۔ اب حق انصاف کا یہ بنتا ہے، اور آرٹیکل 4 بھی کہتا ہے کہ ایکویلٹی بیفور لا ہونی چاہیے، جو ٹریٹمنٹ ہمیں دی ہیں ان کو بھی وہی ٹریٹمنٹ دیں۔ کچھ ایام وہ اٹک جیل میں گزار آئیں، اور لیکن خدا کے لیے ہمارے خان صاحب کے پڑوس میں ان کو نہ رکھیں۔ نگران وزیر داخلہ کے بیان کے بعد دوبارہ میٹنگز ہو رہی ہیں لندن میں، لگتا ہے کہ آپ کو نواز شریف واپس آئیں گے اب؟ لیکن نگران وزیر اعظم نے کل ایک انٹرویو میں ایک بات کہی ہے کہ جی 9 مئی کی جو وقوعات تھے یہ منصوبہ بندی کا نتیجہ تھے۔ پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں، ان کی آمد پہ پاکستان تحریک انصاف نے ان کا خیر مقدم کیا تھا۔ ہم بار بار کہہ رہے ہیں، ہماری توقعات ہیں کہ یہ کیئر ٹیکر کا کام نیوٹرل رہنا ہے، نیوٹرل رہے۔ پہلے انہوں نے ایک بیان دیا کہ جی پی ٹی آئی اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے ہونے یا نہ ہونے کی کوئی لازمی یہ نہیں ہے، اور پی ٹی آئی کے بغیر بھی الیکشن ہو سکتے ہیں۔ ان باتوں سے ہمارے ورکرز اور ہماری پارٹی پریجوڈس ہو رہی ہے۔ نگران وزیر اعظم کا یہ ڈومین ہی نہیں ہے کہ ایسے پالیسی سٹیٹمنٹ دیں۔ بار بار وہ ہمارے 9 مئی کے واقعات میں اب وہ اس کو منصوبہ بنا رہا ہے، تو لہٰذا اپنے کاموں تک محدود رہے ہیں جس کام کے لیے وہ آئے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم آلریڈی سارے لوگ، سارے ادارے، ساری پارٹیاں ہمارے خلاف ہیں۔ ہمیں ان سے توقع نہیں ہے۔ نگران وزیر داخلہ کا جو بیان آیا ہے، نون جو ہے تپی ہوئی ہیں کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ قانون کے مطابق ان کے ساتھ عمل ہوگا نواز شریف کی آمد پر۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ نگران یہ بیان دے کہ وہ جب آئیں گے تو اس کو جو ہے پروٹوکول دیا جائے گا اور اس کو آزاد رکھا جائے گا۔ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہمیں گارنٹیز ملی ہیں۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہم انتہائی کینلی ان کی آمد اور ان کی گرفتاری یا گرفتار نہ ہونے کے عمل کو دیکھیں گے۔ ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ پاکستان میں ایک پروکلیمڈ افینڈر جو اس ہائی کورٹ سے بھاگا ہوا ہے اور جنہوں نے ان کا دائمی وارنٹ نکالا ہوا ہے، وہ گرفتار نہیں ہوگا اور جو ہیں یہاں پہ آزادی سے پھرے گا۔ شاندانہ گلزار صاحبہ اور شہریار افریدی صاحب دونوں کی مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت جو گرفتاریاں ہوئی تھی، وہ ہم نے ہائی کورٹ کی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں چیلنج کی تھی، اور جس پہ ابتدائی جو سماعت ہوئی، آخری سماعت میں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد جو ہیں انہوں نے اپنا معافی نامہ جمع کیا، ایس ایس پی اسلام آباد نے بھی، کہ جی یہ جو ان لوگوں کے خلاف جو پبلک مینٹیننس آرڈر کے تحت ہم نے گرفتاریاں شاندانہ گلزار اور شہریار افریدی کی ان پہ ہم شرمندہ ہیں اور عدالت سے معافی طلب کی۔ لیکن آنریبل جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت نے وہ معافی نامے ایکسیپٹ نہیں کیے اور ان کے خلاف جو ہیں فرد جرم کی کارروائی کی، تبین عدالت کی۔ عمران خان کو اڈیالہ جیل لے جایا گیا ہے، کچھ قیاس رہیاں ہیں کہ ان کو کسی خاص مقصد کے لیے لے جایا گیا؟ آپ جس طرح بتا رہے تھے کہ آپ کی درخواست پہ پھر خان صاحب نے کہا وہ ملک کے لیے ہونا چاہتے ہیں، جو ٹرائل چل رہا ہے سائفر کا، کہا جا رہا ہے اس میں بھی تیزی سے ایک ہی جگہ پہ شاہ محمود صاحب اور عمران خان کا ٹرائل کر کے ان کو سزا ہو سکتی ہے، کچھ اس طرح کی قیاس رہیاں ہیں؟ دیکھیں، فی الوقت تو یہ قیاس آرائی ہیں، پاکستان میں ہر وقت قیاس آرائیاں پاکستانی بیٹے ہی سے لیے ہیں، اور خان صاحب کے کیس میں جلد ٹرائل کرانے والے یہ بھول جائیں کہ توشہ خانہ والی مثال انہوں نے قائم کر دی ہے، دوبارہ یہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہم اس دفعہ دیکھیں، ہم نے توشہ خانہ کیس خواجہ عارف صاحب نے فائٹ کیا اور وہ پروفیشنل انداز سے اس کو فائٹ کر رہے تھے، لیکن جن لوگوں سے واسطہ پڑا ہے
یا جو اس کیس میں منصف تھا وہ نان پروفیشنل انداز میں ٹرائل کر رہے تھے یا ہمیں ٹریٹ کر رہے تھے. کل بھی میں نے یہ کہا کہ جس انداز میں یہ احکامات جاری کریں گے یا افعال کا ارتکاب کریں گے، ہم بھی اب انہی کی زبان میں جواب دیں گے، اور انشاءاللہ اس دفعہ جو ہے یہ ممکن نہ بنا سکیں گے کہ خان صاحب کو جو ہے روزمرہ کی بنیادوں پہ ٹرائل کر کے کوئی کسی من پسند جج سے فیصلے دلوا سکے کیس میں. اب آج وہی مقدمہ جو ہے اس کی سماعت ہوئی. اس مقدمے نے اب نیا ٹرن یہ لے لیا ہے کہ فاضل جج صاحب نے مینٹیننس آف پبلک آرڈر 1965 کے اسلام آباد تک اپلیکیبلٹی کی کانسٹیٹیوشنیلٹی اور لیگلٹی کو جو ہے ایگزامن کیا ہے. آج امائکس کیوری نے جو معاون عدالت تھے رانا صاحب، انہوں نے اپنے دلائل دیے، اور 2-3 چیزیں جو بادی نظر میں واضح ہیں. ایک یہ ہے کہ صدر نے 1980 میں ایک پریزیڈنشل آرڈر کے ذریعے اسلام آباد کے چیف کمشنر کو جو ہیں صوبائی حکومت کے اختیارات دیے. وہ ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ تھی اور مارشل لاء کا دور تھا، جس کے بعد 18ویں آئینی ترمیم کے آنے کے بعد آئین کا جو نقشہ ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے، اور صدر پاکستان کے جو اختیارات آئین کے تحت ہیں، خصوصاً مصطفیٰ امپیکس کے کیس میں جو ججمنٹ آئی سپریم کورٹ آف پاکستان کی، اور آئین جو فراہم کرتا ہے، اس سے واضح ہے کہ اسلام آباد میں جو نظام حکومت ہیں، جس کے تحت چیف کمشنر، ڈپٹی کمشنر، CDA اور جو میونسپل اتھارٹیز ہیں، وہ سب خلاف قانون جو ہیں اپنے اختیارات استعمال کر رہے ہیں. جو ٹیکسز اسلام آباد کے عوام پہ لگائے جا رہے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسلام آباد کے عوام کا اپنے اس گورننس میں کوئی کردار نہیں ہے. اسلام آباد پاکستان کا کیپٹل ہے، لیکن بدقسمتی سے یہاں تمام اختیارات چوزن ریپریزنٹیٹیوز کے بجائے انتظامی افسران استعمال کر رہے ہیں. یہ جو پروسیڈنگ ہے، اس کے نتیجے میں جو ججمنٹ متوقع ہیں وہ بڑی لینڈ مارک ججمنٹ ہوگی، کیونکہ یہ صرف مینٹیننس آف پبلک آرڈر تک محدود نہیں رہے گی، یہ بھی دیکھے گی کہ آیا چیف کمشنر کس اختیار کے تحت لیجسلیٹو اختیارات ایکسرسائز کر رہے ہیں. اسی طرح CDA کا جو چیئرمین ہے، اور اسی طرح میونسپل کارپوریشن. اب میونسپل کارپوریشن 2015 میں لوکل باڈیز ایکٹ آیا، لیکن اب اور اچھا بھلا ایکٹ تھا، جس کو انہوں نے اب 2021 میں پھر انہوں نے آرڈیننس جاری کیا. ان تمام بحث کا مقصد یہ ہے کہ اسلام آباد کی حد تک جو نظامی انتظام ہے وہ قانون کے مطابق نہیں ہے، اور یہ پروسیڈنگ کلمینیٹ ہوگی کہ شاید اسلام آباد کا جو انتظامی ڈھانچہ ہے اور CDA کا، اس میں میجر لیگل اور حال ہوگا. ایک نیا نقشہ سامنے آئے گا، جس میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد کے عوام کی حکمرانی کے فعل میں ان کی پارٹیسپیشن کو انشور کیا جائے گا. تو آج سماعت کل کے لیے ملتوی ہوئی ہے، جس میں فاضل عدالت نے دوسرے معاون کو مقرر کیا ہے، وہ بھی دلائل دیں گے، جس کے بعد میں دلائل دوں گا، اور پھر جو ہے اٹارنی جنرل صاحب اور سرکاری وکلاء دلائل دیں گے.